بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدرت الہی کی کرشمہ سازی اور حضرت یوسف علیہ السلام۔ قدرت الہی سے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ کنان کے اس بدوی قبیلے کا ایک کم سن لڑکا بغیر اپنی خواہش اور اپنی مرضی کے مصر پہنچ گیا، اور کچھ عرصے کے بعد دنیا نے دیکھا کہ اس عظیم و شان مملکت کی حکومت کی باغ اسی کنانی کے ہاتھوں میں ہے، اور بادشاہ سے لے کر مصر کے ادنا رعایا تک سب اس کی عظمت و فضیلت کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ گویا وقت کی سب سے بڑی پرشوکت، سب سے بڑی متمدن، سب سے بڑی مغرور مملکت کے تخت حکمرانی پر اچانک کون پہنچ گیا؟ اس بدوی قبیلے کا ایک چرواہا، جسے اس متمدن آبادی کا ہر فرد نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اور پھر یہ عجیب و غریب معاملہ کن حالات میں ظہور پذیر ہوا؟ ایسے حالات میں جو اصل معاملہ سے بھی کہیں زیادہ عجیب و غریب تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے تھے: روبن، شمعون، لاوی، یہودا، اشکار، زبلون، وان، نفتالی، جد، عاشر، یوسف اور بنیامین۔ یوسف اور بنیامین سب سے چھوٹے تھے، اور بنیامین کی پیدائش کے بعد ماں کا انتقال ہو گیا۔ بس گھرانے میں 14 آدمی رہ گئے تھے، 12 لڑکے، باپ اور ان کی ایک بیوی۔ تورات میں ہے کہ لیا اور راخل میں سخت رقابت تھی، اور اس کا اثر ان کی اولاد میں بھی پوری طرح نمایاں تھا۔ حضرت یعقوب یوسف کو سب سے زیادہ چاہتے تھے، اور یہ بات ستیلے بھائیوں پر بہت شاق تھی۔ اسی لیے حضرت یعقوب نے روکا تھا کہ اپنا خواب بھائیوں سے نہ کہیو۔ اور جب ایسا ہوا تھا کہ یوسف نے اپنے باپ سے کہا تھا: اے میرے باپ، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند، اور دیکھا کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تورات میں ہے کہ یوسف کی عمر 17 برس کی تھی جب خواب کا معاملہ پیش آیا، تو خواب میں 11 ستاروں سے مقصود یوسف کے 11 بھائی تھے، اور سورج چاند سے باپ اور ستیلی ماں۔ تورات میں ہے کہ یوسف نے بھائیوں سے خواب کہہ دیا تھا، اور انہیں یہ بات بھی معلوم ہو گئی تھی کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ غالباً حضرت یوسف باپ کی ممانعت سے پہلے یہ بات ظاہر کر چکے تھے، اور جب ایسا ہوا تھا کہ یوسف کے سوتیلے بھائی آپس میں کہنے لگے: ہمارے باپ کو یوسف اور اس کا بھائی ہم سب سے بہت زیادہ پیارا ہے، حالانکہ ہم ایک پوری جماعت ہیں، یعنی ہماری اتنی بڑی تعداد ہے، اور یقیناً ہمارا باپ سرِ غلطی پر ہے۔ بس یوسف کو مار ڈالیں یا کسی جگہ پھینک آئیں، تاکہ ہمارے باپ کی توجہ ہماری ہی طرف رہے، اور اس کے آگے نکل جانے کے بعد ہمارے سارے کام سدھر جائیں۔ تورات میں ہے کہ جب بھائیوں نے مشورہ کیا تو روبن نے کہا: قتل نہ کرو، کنویں میں ڈال دو۔ اسے ستیلے بھائیوں نے ہلاک کرنے کے لیے کنویں میں ڈال دیا۔ کنواں خشک تھا اور شاہراہ سے الگ، اس لیے انہیں یقین تھا کہ کوئی انسان وہاں نہیں پہنچ سکے گا، لیکن اتفاق سے ایک قافلہ راہ بھول کر وہاں آ نکلتا ہے اور پانی کے لیے ڈول ڈالتا ہے۔ لڑکا سمجھتا ہے میرے بھائیوں کو رحم آ گیا، اب مجھے نکالنے کے لیے ڈول ڈال رہے ہیں۔ وہ اس میں بیٹھ جاتا ہے، اور اس طرح اس کی رہائی کا سامان ہو جاتا ہے۔ لیکن کیسی رہائی؟ ایسی رہائی جس میں ایک ہلاکت سے جو تھوڑی دیر کی تھی نجات مل گئی، لیکن دوسری ہلاکت جو عمر بھر جاری رہنے والی ہلاکت تھی نمودار ہو گئی۔ یعنی بھائیوں نے اسے اپنا بھاگا ہوا غلام ظاہر کر کے قافلہ والوں کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ وہ اسے کسی دوسرے گاہ کے ہاتھ بیچنے کے لیے مصر لے آئے۔ اسی طرح مصر میں اس کا داخلہ ایک غلام کا داخلہ تھا، اور غلام بھی ایسا جو کم سے کم قیمت میں خریدا گیا، اور اب کم سے کم قیمت پر فروخت کیا جا رہا ہے۔ نہ تو بیچنے والے اس کی قدر و قیمت جانتے، نہ اب بازار مصر میں اس جنس کی گرانی کا کوئی سامان ہے۔ بہرحال ایک خریدار کی نظر پڑ جاتی ہے، یہ اس کے گھر میں ایک نو خرید غلام کی حیثیت سے داخل ہوتا ہے، مگر اپنے حسن عمل سے خواجگی و عقائی کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ تورات میں ہے کہ جس مصری نے خریدا تھا اس کا نام پوتیفار تھا، اور وہ فرعون کا ایک امیر اور سردار فوج تھا۔ قرآن نے بھی آگے چل کر اسے عزیز کہا ہے، یعنی ایسا آدمی جو ملک میں بڑی جگہ رکھتا تھا۔ عزیز مصر نے پہلے تو خوبصورت غلام دیکھ کر خرید لیا تھا، لیکن جب تھوڑے ہی دنوں کے اندر اس پر حضرت یوسف کے جوہر کھل گئے تو ان کی راست بازی، نیک عملی اور پاکی نفس سے اس درجہ متاثر ہوا کہ اپنے سارے گھر بار اور علاقے کا مختار کل بنا دیا۔ تورات میں ہے کہ یوسف کے حسن انتظام سے پوتیفار کی آمدنی دگنی ہو گئی تھی۔
جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو گویا حضرت یوسف کی مصری کامرانیوں کی بنیاد پڑ گئی اور وہ میدان پیدا ہو گیا جہاں ان کے جوہر کھلنے والے اور بتدریج تخت مصر تک پہنچانے والے تھے۔ دیکھو خدا جو کچھ چاہتا ہے کس طرح کر کے رہتا ہے۔ بھائیوں نے یوسف کو نامراد کرنا چاہا تھا، لیکن انہوں نے جو کچھ کیا وہی اس کی فتح و فیروزی کا ذریعہ بن گیا۔ اوپر تورات کی تصریح گزر چکی ہے کہ باپ سے علیحدگی کے وقت ان کی عمر 17 برس کی تھی۔ پس سورہ یوسف کی آیت 22 میں فرمایا، عزیز کے یہاں کئی سال رہنے کے بعد جب وہ جوان ہو گئے تو حکمرانی کی دانش اور علم کی فضیلت مرتبہ کمال کو پہنچ گئی، اور قانون الہی یہ ہے کہ نیک کرداروں کو اسی طرح ان کے حسن عمل کے نتائج ملا کرتے ہیں۔ امتحان عصمت، سورہ یوسف آیت 23 تا 32۔ اور پھر ایسا ہوا کہ جیسے عورت کے گھر میں یوسف رہتا تھا، یعنی عزیز کی بیوی، وہ اس پر ریجھ گئی اور ڈورے ڈالنے لگی کہ بے قابو ہو کر بات مان جائے۔ اس نے ایک دن دروازے بند کر دیے اور بولی، لو آؤ۔ یوسف نے کہا، معاذ اللہ، مجھ سے ایسی بات کبھی نہیں ہو سکتی، تیرا شوہر میرا آقا ہے، اس نے مجھے عزت کے ساتھ گھر میں جگہ دی ہے، میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کروں گا، اور حد سے گزرنے والے کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ عورت یوسف کے پیچھے پڑ چکی تھی، اور حالت ایسی ہو گئی تھی کہ بے قابو ہو کر یوسف بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا اگر اس کے پروردگار کی دلیل اس کے سامنے نہ آ گئی ہوتی۔ تو دیکھو اس طرح ہم نے نفس انسانی کی اس سخت آزمائش میں بھی اسے دلیل حق کے ذریعے ہوشیار رکھا تاکہ برائی اور بے حیائی کی باتیں اسے دور رکھیں۔ بلا شبہ وہ ہمارے ان بندوں میں سے تھا جو برگزیدگی کے لیے چن لیے گئے، اور ایسا ہوا کہ دونوں دروازوں کی طرف دوڑے، اس طرح کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے سے آگے نکل جانا چاہتا تھا۔ یوسف اس لیے کہ عورت سے بھاگ نکلے، عورت اس لیے کہ اسے بھاگنے سے روکے، اور عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے سے کھینچا اور 2 ٹکڑے کر دیے۔ اور پھر اچانک دونوں نے دیکھا کہ عورت کا خامن دروازے کے پاس کھڑا ہے۔ تب عورت نے اپنا جرم چھپانے کے لیے فوراً بات بنائی اور کہا، جو آدمی تیرے اہل خانہ کے ساتھ بری بات کا ارادہ کرے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ کیا یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اسے قید میں ڈالا جائے یا کوئی اور دردناک سزا دی جائے؟ اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا، خود اسی نے مجھ پر ڈورے ڈالے اور مجبور کیا کہ پھسل پڑوں، میں نے ہرگز ایسا نہیں کیا۔ اور پھر ایسا ہوا کہ اس عورت کے کنبہ والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی، اس نے کہا، یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا جائے، اگر آگے سے 2 ٹکڑے ہوا ہے تو عورت سچی ہے، یوسف جھوٹا ہے، اگر پیچھے سے 2 ٹکڑے ہوئے تو عورت جھوٹ بول رہی ہے، یوسف سچا ہے۔ بس جب عورت کے خامند نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیچھے سے 2 ٹکڑے ہوا ہے تو اصلیت پا گیا، اور عورت سے کہا، کچھ شک نہیں، یہ تم عورتوں کی مکاریوں میں سے ایک مکاری ہے، اور تم لوگوں کی مکاریاں بڑی ہی سخت مکاریاں ہیں۔ پھر اس نے کہا، یوسف اس معاملہ سے درگزر کر، یعنی جو کچھ ہوا اسے بھلا دے، اور بیوی سے کہا، اپنے گناہ کی معافی مانگ، بلا شبہ تو ہی خطاوار ہے۔ اور پھر جب اس معاملے کا چرچا پھیلا تو شہر کی بعض عورتیں کہنے لگیں، دیکھو عزیز کی بیوی اپنے غلام پر ڈورے ڈالنے لگی کہ اسے رجھا لے، وہ اس کی چاہت میں دل ہار گئی، ہمارے خیال میں تو وہ سری بد چلنی میں پڑ گئی ہے۔ جب عزیز کی بیوی نے مکاری کی یہ باتیں سنی تو انہیں بلوا بھیجا اور ان کے لیے مسندیں آراستہ کی، اور دوستوں کے مطابق ہر ایک کو ایک چھری پیش کر دی کہ کھانے میں کام آئے۔ پھر جب یہ سب کچھ ہو چکا تو یوسف سے کہا، ان سب کے سامنے نکل آؤ۔ جب یوسف علیہ السلام نکل آیا اور ان عورتوں نے اسے دیکھا تو ایسا پایا کہ اس کی بڑائی کی قائل ہو گئی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے اختیار پکار اٹھی، سبحان اللہ، یہ تو انسان نہیں ہے، ضرور ایک فرشتہ ہے، بڑے مرتبے والا فرشتہ۔ تب عزیز کی بیوی بولی، تم نے دیکھا یہ ہے وہ آدمی جس کے بارے میں تم نے مجھے تانے دیے تھے؟ ہاں بے شک میں نے اس کا دل اپنے قابو میں لینا چاہا تھا مگر وہ بے قابو نہ ہوا، اور اب اسے سزا کہہ دیتی ہوں کہ اگر اس نے میرا کہا نہ مانا اور اپنی ضد پر اڑا رہا تو ضرور ایسا ہوگا کہ قید کیا جائے گا اور بے عزتی میں پڑے۔ تورات میں ہے کہ یوسف علیہ السلام خوبصورت اور نور پیکر تھے، بس جب جوانی کو پہنچے تو اس کی بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی، اور جب دیکھا دوسری طرف سے جواب نہیں ملتا تو جیسا کہ قاعدہ ہے ملتفت کرنے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کام میں لائیں۔ پھر جب اس پر بھی وہ نہ پھسلے تو ایک دن جوش فریفتگی میں وہ بات کر بیٹھی جو اس معاملے کی انتہائی حد ہے، یعنی ہر طرح کے مواقع جو کسی انسان کو ضبط نفس پر مجبور کر سکتے ہیں
راہ سے دور کر دے، اور کھلے لفظوں میں طالب مصر ہوئی۔ جس شخص نے انکشاف حقیقت کا طریقہ بتلایا اسے شاہد کہا، کیونکہ اس نے کرتا دیکھ کر اصلیت پا لی تھی اور حضرت یوسف کی پاکی کی شہادت دی تھی، اور پھر ثبوت میں کہا تھا کہ تم خود بھی دیکھ لو ان کے کرتے کا کیا حال ہے۔ یہ کون شخص تھا؟ خود اس عورت کے عزیزوں میں سے تھا۔ اس سے زیادہ قرآن نے تصریح نہیں کی، کیونکہ جو بات واضح کرنی تھی وہ صرف یہ تھی کہ حضرت یوسف کی پاکی راست بازی نے گھر کے تمام آدمیوں کو ان کا معتقد بنا دیا تھا، حتیٰ کہ خود عورت کے ایک رشتہ دار نے اپنے رشتہ داری کا لحاظ نہیں کیا، یوسف کی حمایت میں سچائی ظاہر کر دی۔ شہر کی ہم درجہ عورتوں میں اس بات کا چرچا ہونا، عورتوں کا بناوٹ اور ریاکاری سے تہن و تشنیع کرنا، عزیز کی بیوی کا سننا اور ضیافت کی محفل کا سامان کرنا، اور حضرت یوسف کی عصمت و پاکی کا اس آزمائش میں بھی بے داغ نکلنا۔ آیت نمبر 30 میں جس واقعے کا ذکر یہ حضرت یوسف کے جمال سیرت کا ایک دوسرا مظاہرہ ہے اور پہلے سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ ضمناً یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اس زمانہ کی مصری معاشرت کس درجہ شائستہ ہو چکی تھی۔ ضیافت کی مجلسیں خاص طور پر آراستہ کی جاتی تھیں، نشست کے لیے مسندیں لگائی جاتی تھیں، کھانے کے لیے ہر شخص کے سامنے چھری رکھی جاتی تھی۔ مسندوں کے اہتمام کا حال اس سے معلوم ہو گیا۔ مصر کے آثار قدیمہ اور یونانی مورخوں کی شہادت سے جو حالات روشنی میں آئے ہیں، ان سے بھی اس متمدن معاشرت کی تصدیق ہوتی ہے، خصوصاً ان نقوش سے جن میں عمرہ کی مجلسوں کا مرکہ دکھایا گیا ہے اور جو قرآن کے ان اشارات کی پوری تفسیر ہیں۔ عزیز کی بیوی کا دھمکی دینا کہ اگر کہا نہ مانو گے تو قید میں ڈالے جاؤ گے، اور حضرت یوسف کا معصیت پر قید کو ترجیح دینا اور قید خانے میں بھی تبلیغ حق سے غافل نہ ہونا۔ عزیز پر حضرت یوسف کی سچائی ظاہر ہو گئی تھی، اس لیے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی تھی، لیکن اس کی بیوی کا عشق ایسا نہ تھا جو اس ناکامی سے سرد پڑ جاتا، وہ اور زیادہ بڑھ گیا، اور جب دیکھا کہ طلب الہا سے کسی طرح کام نہیں بنتا تو سختی پر اتر آئی، اور یوسف علیہ السلام سے کہا یا تو میرا کہا مانو، نہیں تو قیدی ہونے کی ذلت اور رسوائی گوارا کرو۔ حضرت یوسف نے کہا قید خانہ مجھے پسند ہے، لیکن راستے سے منحرف ہونا پسند نہیں۔ جب اس زر خرید غلام کے سامنے بیک وقت دو باتیں پیش کی گئیں کہ دونوں میں سے جسے چاہے اپنے لیے پسند کر لے، نفسانی زندگی کی سب سے بڑی عشرت و کامرانی اور انسانی زندگی کی سب سے بڑی محرومی و نامرادی۔ پہلی میں نفس کی عشرت مگر حق کی معصیت تھی، دوسری میں نفس کی محرومی مگر حق کی اطاعت تھی۔ وہ پہلی سے بھاگتا ہے اور دوسری کے لیے آرزوئیں کرتا ہے۔ پہلی سے اس طرح بھاگتا ہے گویا اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں، دوسری کے لیے اس طرح التجائیں کرتا ہے گویا اس سے بڑھ کر کوئی محبوب شے نہیں۔ مصر میں کسی انسان کی ذلت و نامرادی کے جتنے سامان ہو سکتے تھے اب وہ سب جمع ہو گئے۔ اول تو عبرانی قبیلے کا ایک فرد، پھر کیسا فرد، زر خرید غلام، کیسا غلام جسے اس کے آقا نے ایک بڑے جرم کا مرتکب پایا اور سزا کا مستحق تصور کیا۔ کیسی سزا! قید خانے میں ڈالے جانے کی سزا، جو ذلت و خواری اور تعذیب و عقوبت کی بڑی سے بڑی سزا سمجھی جاتی تھی، اب وہ مصریوں کی نگاہ میں قابل نفرت عبرانی بھی ہے، غلام بھی ہے، مجرم بھی ہے اور قیدی بھی۔ قید خانہ اور تخت مصر، سورہ یوسف آیت 35 تا 57۔ پھر ایسا ہوا کہ اگرچہ وہ لوگ یعنی عزیز اور اس کے خاندان کے آدمی نشانیاں دیکھ چکے تھے، یعنی یوسف کی پاک دامنی کی نشانیاں، پھر بھی انہیں یہی بات ٹھیک دکھائی دی کہ ایک خاص وقت تک کے لیے یوسف کو قید میں ڈال دیں۔ اور دیکھو ایسا ہوا کہ یوسف کے ساتھ دو جوان آدمی اور بھی قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے یوسف سے کہا مجھے خواب میں ایسا دکھائی دیا ہے کہ میں شراب بنانے کے لیے انگور کا عرق نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا مجھے ایسا دکھائی دیا کہ سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور پرند اسے کھا رہے ہیں، اور دونوں نے درخواست کی کہ ہمیں بتلاؤ اس بات کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ تم بڑے نیک آدمی ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا گھبراؤ نہیں، قبل اس کے کہ تمہارا مقررہ کھانا تم تک پہنچے میں تمہارے خوابوں کا حال تمہیں بتلا دوں گا۔ اس بات کا علم بھی مجملہ ان باتوں کی ہے جو مجھے میرے پروردگار نے تعلیم فرمائی ہے۔ میں نے ان لوگوں کی ملت ترک کی جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ میں نے اپنے باپ دادوں یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی ملت کی پیروی کی۔
ہم اولاد ابراہیم ایسا نہیں کر سکتے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک ٹھہرائیں۔ یہ ملت اللہ کا ایک فضل ہے جو اس نے ہم پر اور لوگوں پر کیا ہے، لیکن اکثر آدمی ہیں جو اس نعمت کا شکر نہیں بجا لاتے۔ اے یاران مجلس، تم نے اس بات پر بھی غور کیا کہ جدا جدا معبودوں کا ہونا بہتر ہے یا اللہ کا جو بیگانہ اور سب پر غالب ہے؟ اس کے سوا جن ہستیوں کی بندگی کرتی ہو، ان کی حقیقت اس سے زیادہ کیا ہے کہ محض چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری، حکومت تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس کا فرمان یہ ہے کہ صرف اس کی بندگی کرو اور کسی کی نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، مگر اکثر آدمی ایسے ہیں جو نہیں جانتے۔ اے یاران مجلس، اب اپنے اپنے خوابوں کا مطلب سن لو۔ تم میں ایک آدمی وہ ہے جس نے دیکھا کہ انگور نچوڑ رہا ہے تو وہ قید سے چھوٹ جائے گا اور بدستور سابق اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اور دوسرا آدمی وہ ہے جس نے دیکھا اس کے سر پر روٹی اور پرندے روٹی کھا رہے ہیں تو وہ سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرند اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ جس بات کے بارے میں تم سوال کرتے ہو وہ فیصل ہو چکی، اور فیصلہ یہی ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے جس آدمی کی نسبت سمجھا تھا کہ نجات پائے گا، اس سے کہا اپنے آقا کے پاس جاؤ تو مجھے یاد رکھنا، یعنی میرا حال اس سے ضرور کہہ دینا۔ لیکن جب تعبیر کے مطابق اس نے نجات پائی تو شیطان نے یہ بات بھلا دی کہ اپنے آقا کے حضور پہنچ کر اسے یاد کرتا۔ پس یوسف علیہ السلام کئی برس تک قید خانہ میں رہا، اور پھر ایسا ہوا کہ ایک دن بادشاہ نے اپنے تمام درباریوں کو جمع کر کے کہا، میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ 7 گائیں ہیں موٹی تازی، انہیں 7 دبلی پتلی گائیں نگل رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 دوسری سوکھی۔ اے اہل دربار، اگر تم خواب کا مطلب حل کر لیا کرتے ہو تو بتلاؤ میرے خواب کا حل کیا ہے؟ درباریوں نے غور و فکر کے بعد کہا، یہ پریشان خواب خیالات ہیں، کوئی ایسی بات نہیں جس کا کوئی خاص مطلب ہو۔ ہم سچے خوابوں کا مطلب تو حل کر دے سکتے ہیں، لیکن پریشان خوابوں کا حل نہیں جانتے۔ اور جس آدمی نے ان 2 قیدیوں میں سے نجات پائی تھی اور جسے ایک عرصہ کے بعد یوسف کی بات یاد آئی، وہ خواب کا معاملہ سن کر بول اٹھا، میں اس خواب کا نتیجہ تمہیں بتلا دوں گا، تم مجھے ایک جگہ جانے دو۔ چنانچہ وہ قید خانے میں آیا اور کہا، اے یوسف کہ مجسم سچائی ہے، اس خواب کا ہمیں حل بتا کہ 7 موٹی تازی گاؤں کو 7 دبلی پتلی گائیں نگل رہی ہیں اور 7 بالیں ہری ہیں 7 سوکھی، تاکہ ان لوگوں کے پاس واپس جا سکوں جنہوں نے مجھے بھیجا ہے۔ کیا عجب ہے، وہ تمہاری قدر و منزلت معلوم کر لیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اس خواب کی تعبیر اور اس کی بنا پر تمہیں جو کچھ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ 7 برس تک تم لگاتار کھیتی کرتے رہو گے، ان برسوں میں خوب بڑھتی ہوگی۔ بس جب فصل کاٹنے کا وقت آیا کرے تو جو کچھ کاٹو اسے اس کی بالوں ہی میں رہنے دو، تاکہ اناج سڑے گلے نہیں، اور صرف اتنی مقدار الگ کیا کرو جو تمہارے کھانے کے لیے ضروری ہو۔ پھر اس کے بعد 7 بڑے سخت مصیبت کے برس آئیں گے جو وہ سب ذخیرہ کھا جائیں گے جو تم نے اس طرح پہلے سے جمع کر رکھا ہوگا، مگر ہاں تھوڑا سا جو تم روک رکھو گے بچ رہے گا۔ پھر اس کے بعد ایک برس ایسا آئے گا کہ لوگوں پر خوب بارش بھیجی جائے گی، لوگ اس میں پھلوں اور دانوں سے عرق اور تیل خوب نکالیں گے۔ جب اس آدمی نے یہ بات بادشاہ تک پہنچائی تو بادشاہ نے کہا، یوسف کو فوراً میرے پاس لاؤ۔ لیکن جب بادشاہ کا پیغام یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا، میں یوں نہیں جاؤں گا، تم اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور میری طرف سے دریافت کرو ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ میں چاہتا ہوں پہلے اس کا فیصلہ ہو جائے، جیسی کچھ مکاریاں انہوں نے کی تھیں میرا پروردگار اسے خوب جانتا ہے۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا اور کہا، صاف صاف بتا دو تمہیں کیا معاملہ پیش آیا تھا جب تم نے یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالے تھے کہ اسے اپنی طرف مائل کر لو۔ وہ بولیں، ہم نے اس میں برائی کی کوئی بات نہیں پائی۔ یہ سن کر عزیز کی بیوی بھی بے اختیار بول اٹھی، جو حقیقت تھی وہ اب ظاہر ہو گئی، ہاں وہ میں ہی تھی جس نے یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالے کہ اپنا دل ہار بیٹھے۔ بلا شبہ وہ اپنے بیان میں بالکل سچا ہے۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ اسے معلوم ہو جائے، یعنی یوسف کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پیٹھ پیچھے اس کے معاملے میں خیانت نہیں کی، نیز اس لیے کہ واضح ہو جائے۔ اللہ خیانت کرنے والوں کی تدبیروں پر کبھی کامیابی کی راہ نہیں کھولتا۔ میں اپنے نفس کی پاکی کا دعویٰ نہیں کرتی۔ آدمی کا نفس تو برائی کے لیے بڑا ہی ابھارنے والا ہے، اس کے غلبے سے بچنا آسان نہیں، مگر ہاں اسی حال میں کہ میرا پروردگار رحم کرے،
بلا شبہ میرا پروردگار بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر بادشاہ نے حکم دیا یوسف کو میرے پاس لاؤ کہ اسے خاص اپنے کاموں کے لیے مقرر کرو۔ پھر جب وہ آیا تو بادشاہ نے کہا آج کے دن تو ہماری نگاہوں میں بڑا صاحب اقتدار، امانت دار انسان ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا مملکت کے خزانوں پر مجھے مختار کر دیجئے، میں حفاظت کر سکتا ہوں اور میں اس کام کا جاننے والا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے اسے مملکت کا مختار کر دیا۔ اور دیکھو اس طرح ہم نے سرزمین مصر میں یوسف کے قدم جمائے کہ جس جگہ سے چاہے حسب مرضی رہنے سہنے کا کام لے، ہم جسے چاہتے ہیں اسی طرح اپنی رحمت سے فیض یاب کر دیتے ہیں اور نیک عملوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے۔ اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور بد عملیوں سے بچتے رہے ان کے لیے تو آخرت کا اجر اس سے کہیں بہتر ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں آگے مکمل تفصیل بتائیں گے۔ اللہ حافظ۔